السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آپ کا چینل، آپ کی آواز، آپ کی امنگوں کا ترجمان ابن اسکندر خان حاضر خدمت ہوں، ایک بہت ہی خاص ولاگ لے کر دو اہم چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ اس ولاگ میں پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں عائد کی ہیں، اور بشریٰ بی بی اور عمران خان کے 190 ملین کیس پر بات کروں گا، جس میں پاکستان کی ایک انصاف کرنے والی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر کے ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ لیکن اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے حبیب جالب کے کچھ اشعار آپ کی نظر کروں گا۔ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، یہ آپ کو پسند آنے والا ولاگ ہے، خاص ولاگ ہے، ضرور ولاگ کو مکمل دیکھیے گا بھی ضرور، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور پسند آنے کی صورت میں ضرور چینل کو لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا۔ آپ میرے آنے والے ولاگز اور لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن موصول کرتے رہیں گے۔ حبیب جالب: غزلیں تو کہی ہیں کچھ ہم نے، ان سے نہ کہا احوال تو کیا۔ غزلیں تو کہی ہیں کچھ ہم نے، ان سے نہ کہا احوال تو کیا۔ کل مثل ستارہ ابھریں گے، ہیں آج اگر پامال تو کیا۔ جینے کی دعا دینے والے یہ راز تجھے معلوم نہیں، جینے کی دعا دینے والے یہ راز تجھے معلوم نہیں۔ تخلیق کا ایک لمحہ ہے بہت، بیکار جیے 100 سال تو کیا۔ سکون کے عوض جو بک جائے وہ میری نظر میں حسن نہیں، سکون کے عوض جو بک جائے وہ میری نظر میں حسن نہیں۔ اے شمع شبستان دولت تو ہے جو پری سمسال تو کیا۔ ہر پھول کے لب پر نام میرا، چرچا ہے چمن میں عام میرا۔ شہرت کی یہ دولت کیا کم ہے، گر پاس نہیں ہے مال تو کیا۔ ہم نے جو کیا محسوس کہا، جو درد ملا ہنس ہنس کے سہا۔ بھولے گا نہ مستقبل ہم کو، نہ لاں ہے جو ہم سے حال تو کیا۔ ہم اہل محبت پا لیں گے اپنے ہی سہارے منزل کو، یاران سیاست نے ہر سو پھیلائے ہیں رنگین جال تو کیا۔ دنیا ادب میں اے جالب اپنی بھی کوئی پہچان تو ہے، اقبال کا رنگ اڑانے سے تو بن بھی گیا ہے اقبال کیا۔ نہ کلیوں میں رنگت نہ پھولوں میں باس، بہار آئی پہنے خزاں کا لباس۔ گھنی چھاؤں میں دو گھڑی بیٹھ لو، کڑی دھوپ میں جاؤ گے کس کے پاس۔ ستاروں یوں ہی جگمگاتے رہو، رفیقو کہیں ٹوٹ جائے نہ آس۔ پہلے بات کروں گا، امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل میں معاونت پر NDC سمیت 4 اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس تناظر میں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ طور پر کردار ادا کرنے والے 4 بڑے اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری اور اس کے پھیلاؤ کے خطرات، میں ذرا معذرت چاہوں گا، یہ کال میں ذرا بند کر لوں۔ جی دوستو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری اور اس کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 4 پاکستانی اداروں پر پابندی عائد کی ہے۔ بیان کے مطابق یہ فیصلہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور ان کی ترسیل کے ذرائع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ نے جن 4 پاکستانی اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں، ان میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے NDC، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، فلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائٹ انٹرپرائزر وغیرہ شامل ہیں۔
یہ چاروں ادارے ایسے ہیں جو پاکستان کے لانگ رینج میزائلز پر کام کرتے ہیں، اور امریکی بیان کے تحت ان میں اسلام آباد میں واقع نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس یا NDC نے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کی تیاری کے لیے مختلف اشیاء حاصل کی ہیں، جن میں خاص قسم کے وہی ہیکلز چیسسز بھی شامل ہیں جو میزائل لانچ کرنے کے معاون آلات اور ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کے علم میں آیا ہے کہ NDC شاہین سیریز کے میزائلوں سمیت پاکستان کے دیگر بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کا بھی یہی ادارہ ذمہ دار ہے۔ بیان کے مطابق کراچی میں واقع اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے NDC کے لیے پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے مختلف آلات فراہم کیے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان پابندیوں کا اطلاق ایگزیکٹو آرڈر 13,382 کے تحت کیا گیا ہے، جو ایسے افراد یا اداروں کو نشانہ بناتا ہے جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار یا ان کی تسخیر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو امریکہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تازہ ترین میں نے خبر رکھی۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بس میں نہیں بتاتا جو بھی کہا ہے، آپ خود سمجھ لیں اس نے کیا کہا ہوگا، میں کیوں بتاؤں؟ ساری باتیں بتانی میرے ذمہ ہی تو نہیں ہے، میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا ہر بات بتانے کا۔ تو بہرحال اب میں آتا ہوں عمران خان اور بشرا بی بی پر، پھر آپ کو امریکہ کی ان پابندیوں کی سمجھ آ جائے گی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف بہت ہی خاص یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، کھلے دل کے ساتھ اور کھلے دماغ کے ساتھ۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ڈفرنس میں بدھ کے روز سماعت کا مکمل احوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ڈفرنس میں سماعت اٹیالہ جیل میں احتساب عدالت کا ایک جج ہے جس کا نام ہے ناصر جاوید رانا۔ بڑا زبردست جج ہے بھائی، آگے میں بتاؤں گا اس نے کی، اور لگتا یہ ہے کہ فیصلہ پہلے سے ہی سکرپٹڈ فیصلہ اس کے پاس ہے، فیصلہ دینا ہے، ویسے ہی لمبی چوڑی سماعتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بدھ کے روز ہونے والی سماعت میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلیمان صفدر، عثمان گل اور ظہیر عباس نے دلائل دیے۔ پروسیکیوشن ٹیم کی جانب سے وکیل امجد پرویز نے دلائل دیے۔ اب دلائل ذرا غور سے سنیے گا۔ بیرسٹر سلیمان صفدر نے جب دلائل دیے اور تو ان میں بیرسٹر صفدر نے کہا کہ کیس میں القادر ٹرسٹ کا کوئی بھی ملازم شکایت کنندہ نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ڈفرنس میں کوئی کرمنل چیز آج کی تاریخ تک ثابت نہیں ہو سکی۔ سلیمان صفدر نے دلائل میں یہ بھی کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی پر کیس صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے جس کا کوئی پاؤں سر ہی نہیں ہے۔ وکیل سلیمان صفدر کے مطابق کیا سوشل ورک کو جرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ القادر ٹرسٹ کو 190 ملین پاؤنڈ میں سے پیسے نہیں دیے گئے، بلکہ بیگم رخسانہ میموریل ٹرسٹ سے پیسے القادر ٹرسٹ کو دیے گئے تھے۔ وکیل سلیمان صفدر نے دلائل میں یہ بھی کہا کہ لوگوں کو بانی PTI پر اعتماد ہے، جس کی وجہ سے وہ صرف پاکستان میں عمران خان کو ہی سب سے زیادہ ڈونیشن دیتے ہیں۔ القادر ٹرسٹ ایک ایسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر زمین کی قیمت 5,000 روپے سے 10,000 روپے کنال تک ہوتی ہے، اور سیاسی انتقام اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ سوشل ورک کو بھی پاکستان میں ایک جرم بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ وکیل سلیمان صفدر نے عدالت کے روبرو یہ بھی کہا کہ نیب کے مطابق اگر رقم کابینہ کی منظوری سے پہلے ٹرانسفر ہو چکی تھی تو کابینہ کے نوٹ نے کیسے اس کو سپورٹ کیا، اور دوسری بات یہ کہ برطانیہ میں جو پیسہ پکڑا گیا ہے وہ منی لانڈرنگ کا تھا، یہ تو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے القادر ٹرسٹ سے نہ کبھی کوئی تنخواہ لی اور نہ کبھی اس سے کوئی مالی فائدہ اٹھایا۔ عمران خان اور بشرا بی بی پر الزامات بالکل بے بنیاد ہیں اور انہیں مقدمے سے بری کر دینا چاہیے۔ دوسری جانب نیب کے وکیل امجد پرویز نے
جواب الجواب دلائل میں یہ کہا، اب سنیے گا، کہ یہ برطانیہ سے آنے والی پیسوں کی ایڈجسٹمنٹ کی غیر قانونی منظوری کا کیس ہے۔ پیسے فیڈرل اکاؤنٹ میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں لائے۔ آپ سنیے گا، پیسے فیڈرل اکاؤنٹ میں آنے کے بجائے سپریم کورٹ کی لائبلٹی اکاؤنٹ میں آئے۔ پیسے واپس کرنے سے بھی جرم ختم نہیں ہو جاتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس پیسوں کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس ہے، جس کے لیے رولز کو ریلیکس کیا گیا۔ اب عمران خان نے پیسے فیڈرل اکاؤنٹس میں آئیں یا سپریم کورٹس میں آئیں، کیا سپریم کورٹ پاکستان نہیں ہے؟ عمران خان نے تو پیسے نہیں لیے، یہ تو نہیں کہتے یا تو تم کو عمران خان نے یا بشرا بی بی نے پیسے لیے۔ تو ان دلیلوں سے ہی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے وہ کیا ہوگا۔ بہرحال وکلائے صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کے حتمی دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور یہ فیصلہ امید ہے کہ یہ فیصلہ 23 تاریخ کو پیر والے دن شاید یہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ ابھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور محفوظ اس لیے کیا ہے کہ وہ طاقتیں جو فیصلے لکھ کے ججوں کو بھیجتی ہیں، اس میں کوئی اور چیز شامل کرنی ہو تو وہ بھی شامل کر کے کچھ زیادہ ثواب دارین حاصل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ پر یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور 23 دسمبر کو شاید سنا دیا جائے اور شاید نہ سنایا جائے۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان پر 202 کیسز ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بیہودہ کیسز تھے۔ یہ کیسز کس نے کیے؟ 18 کیسز تو عمران خان پر ایف آئی آر ہیں قتل کی۔ عمران خان نے 18 قتل کیے۔ عدت نکاح کا کیس اتنا مضحکہ خیز، پاکستان کی ہر خاتون کا شر شرم سے جھکا دیا ہے تم نے۔ الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات ہیں، ان پر پی ٹی آئی کی جانب سے 30 کے قریب کیسز ہیں، جواب نہیں۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، فارم 45 میں پی ٹی آئی 200 سیٹیں جیت گئی ہے، اس کے سب لوگوں کو ہرا دیا گیا ہے۔ 17 سیٹوں والے شخص کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ ان کیسوں کی سنوائی نہیں ہو رہی، حکمرانوں کو طوالت دی جا رہی ہے، آئین میں غیر آئینی انداز میں امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے آئین میں غیر آئینی طریقے سے امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں۔ یہ اسمبلی جو کہ خود اللیگل ہے، یہ کس طرح آئین میں امینڈمنٹ لا سکتی ہے؟ اور آئین میں امینڈمنٹ کس کے لیے لائی جا رہی ہیں؟ آرمی چیف کی وزارت ملازمت کو توسیع دینا، اور دے دی ہے۔ اس سے آیا آرمی کے جو جونیئر جنرل ہیں ان کے حق نہیں مارے گئے؟ اور آرمی کے جنرل کو وزارت کی ملازمت کو توسیع اس لیے دینا کہ اس آرمی کے چیف کی چھتری تلے شہباز شریف، مریم شریف، شریف نواز، آصف زرداری، ان کے ڈاکے محفوظ رہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے پر فیصلہ محفوظ کیا ہے، اس مقدمے میں پروسیکیوشن کی جانب سے منگل کے روز دلائل مکمل ہو گئے تھے، جبکہ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء نے اپنے دلائل گزشتہ روز مکمل کیے ہیں، جس کے بعد اسلام آباد کی احتساب عدالت نے کہ جج جاوید ناصر نے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ القادر کیس اور اس 450 کنال سے زیادہ زمین کے عطیے سے متعلق ہے۔ یہ کیس جو ملک ریاض کی کمپنی بیریا ٹاؤن کی جانب سے القادر یونیورسٹی کو دی گئی تھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ معاملہ عطیے کا نہیں ہے، بلکہ بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور عمران خان کی حکومت کے درمیان طے پانے والے ایک خفیہ معاہدے کا نتیجہ ہے۔ اب ملک ریاض سے سب سے زیادہ استفادہ کرنے والا آصف زرداری ہے۔ آج بھی بیریا ٹاؤن لاہور میں 8 کنال کا محل نما بنگلہ جو کہ آصف زرداری کی بھٹو ہاؤس کے نام سے آصف زرداری کی ملکیت ہے، اسی ملک ریاض نے آصف علی زرداری کو عطیہ کیا تھا، تحفہ دیا تھا۔ اور اسی طرح سے کروڑوں روپیوں کے تحائف ہیں جو ملک ریاض نے نون لیگ کی قیادت کو، نون لیگ کا میرا نہیں خیال کہ موجودہ
ان آرام خور MNAs میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جس نے ملک ریاض سے تحفے تحائف وصول نہ کیے ہوں۔ عدل کا مذاق ہے اور انسانیت مر رہی ہے اور تمدن مسکراتا ہے، اور میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نی جرنیل نی، اے پتر ہٹاں تے وکتے نے۔ امریکہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں پاکستان پر، امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے اس ملک کے موجودہ حالات کو، اور امریکہ قطعی ان حکمرانوں پر میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، یا آئندہ آنے والی حکومت ان سے اچھے مراسم رکھے گی۔ اور دوسری بات، سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے وہ اسے التوا میں کر رہے ہیں، اور عمران خان جب اعلان کریں گے تو پاکستان میں تو تم لوگوں کو گولیاں مار لیتے ہو، آنسو گل کے شیل برساتے ہو، ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، عورتوں پر ظلم کرتے ہو، گھروں میں گھس جاتے ہو، راتوں کو ڈاکے مارتے ہو، لیکن بیرون ملک پاکستانیوں پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے جو ریمیٹنسز، جو پیسہ ان کے ذریعے سے پاکستان آتا ہے، اگر عمران خان نے سول نافرمانی کی کال دی تو وہ پیسہ آنا کافی حد تک، اگر مکمل ختم نہیں بھی ہو جائے گا تو آدھا بھی نہیں رہے گا، اور یہی وہ پیسہ ہے جس سے پاکستان چلتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان میں بالکل ہر چیز جم جائے گی اپنی جگہ پر، سارا کاروبار زندگی ٹھپ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہوش کے ناخن لینے تو بہتر ہوتا ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابن اسکندر خان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ سے آخر میں پھر وہی ریکویسٹ کروں گا، ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ہر رات کو پاکستانی وقت کے مطابق 9 سے 10 بجے کے درمیان میرا لائیو سٹریم ہوتا ہے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات اپنی فہم اور عقل کے مطابق آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اس لیے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔